اور موت قریب آ چکی ہے. جو آدمی زندہ ہوا اس کو مرنا ہے. عملی طاقت پہ تو کچھ بھی نہیں, ذرا سا اثر پڑتا ہے ہماری تبدیلی آ جاتی ہے. ارے کبھی نہیں ہوا گئے تو کیا ہوا, ابھی ایسا ہو گیا تو کیا ہوا. لیکن دنیا کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. دین کے معاملے میں یہ ہے کیا ہے, یہ جسٹ اپوزٹ. جس کے بارے میں 1,24,000 پیغمبر منع کر رہے ہیں, دیکھو اس کے قریب نہ جانا. اور جن صحابہ نے, جن تابعین نے, تبع تابعین نے, ولی اللہ نے اس بات کو سمجھ لیا, اگر ہم نے نہیں جانا بھائی, تم نے کھانا ہے تم کھاؤ, ہمیں اپنی جان پیاری ہے. بات صرف کیا, یہ کیا ہے, یہ دھوکہ نہیں ہے. تو ہم پڑے کس میں ہیں, دھوکے میں تو پڑے ہوئے ہیں. اور دنیا غفلت کی تو جگہ ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو جا رہے ہو, غفلت میں پڑ جانا مت. تو ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی غفلت میں, شوگر کا بیمار آدمی, وہ چینی کھا لے, مٹھائی کھا لے, تو کیا نقصان ہی ہوگا نا اس کو. بھلے غفلت میں کھا رہا ہے لیکن نقصان تو ہوگا. کچھ ہماری آپ کی زندگی بھی ایسی ہی ہو گئی. دیکھیں اب وقت کم رہ گیا, بار بار عرض کر رہا ہوں, میری باتوں کو آپ لوگ ہلکا نہ لیں. اور اگر اس بات کو سمجھ گئے تو سمجھے کہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. کہ کام بہت آسان ہے, جیسے میں نے کہا نا, بہت آسان ہے. سیب ایک روز کھا لو, بہت آسان ہے. کھانے میں کیا مسئلہ ہے یار, لیکن روز ایک وقت صبح فجر کے بعد ایک سیب کھا لو. لیکن عمل کے دائرے میں مشکل ہے. اصل معاملہ کیا ہے, یہی بات سمجھانے کی. دیکھو ایک اسکل ہے اور ایک ول ہے. دو چیز اللہ تعالیٰ نے, ہر چیز دو چیز سے بنائی. اسکل اس بات کو سمجھنا, سمجھتے ہیں. ول اس کی طاقت, اس کو کرنے کے لیے عملی. صرف سمجھنا کافی نہیں ہے بلکہ عمل میں لانا کافی. اسکل اس بات کو سمجھاتی, ہاں بات تو صحیح ہے, لیکن ول اس بات کو کروائے گی. اسکل ہے, ول نہیں ہے, کیسے چلے گا. یہی بات سمجھنے کی. اور یہ جو جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں ول پیدا ہوتا ہے. یہ ول کی جگہ, ہر آدمی ہر چیز جانتا ہے. کون نہیں جانتا نماز, کون نہیں جانتا اخلاق, کون نہیں جانتا معاملات. ہر آدمی جان رہا ہے, مجھ سے بہتر جانتا ہے. عملی طور پہ نہیں ہے, عملی طور پہ نیل بٹا سناٹا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا, یہاں ہم آنے کا مقصد ول کو پیدا کرنا ہے. یہ ول کی جگہ ہے. کیوں ول کی جگہ ہے, یہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ عطا فرماتے ہیں. اور یہ ول کہاں سے آتی ہے, یہ ول کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ول لی گئی ہے کسی سے, جس طرح اسکل لی جاتی ہے, کوئی ہنر لیا جاتا ہے, کوئی سمجھ لی جاتی ہے, کوئی علم لیا جاتا ہے, اسی طرح ول ہوتا ہے. یہ خود بخود پیدا نہیں ہوتی, یہ کہیں سے بارو کرنی پڑتی ہے, لینی پڑتی ہے. تو جس نے اگر نبی سے ول لی وہ صحابہ تک پہنچی, جو صحابہ سے ول لی وہ تابعین پہ پہنچی, تابعین تبع تابعین سے, اور اسی طرح سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. لیکن اگر یہ سلسلہ وداؤٹ کہیں بریک کر ہے, اس کا مطلب ول نہیں ہے وہ. یہ اور بات ہے کہ وہ طاقت زیادہ تھی, دن بدن جیسے جیسے قیامت آئے گی اس کے اندر کمی ہوتی جائے گی. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی یہ جگہ ول کی ہے, جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ جگہ پریپریشن کی ہے. یہاں اللہ ہی تمہارے پریپریشن کرائے, کیونکہ امتحان لینے والا اللہ ہی ہے. اور اللہ خود جلیس ہوتا ہے یہاں پہ. چند لوگ اگر اللہ کے لیے بیٹھ جائیں, ان کا مقصد دنیا نہیں ہو. کیا مطلب اس کا, کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ خود جلیس, جو امتحان لینے والا وہی ہمارا یہاں پر موجود ہے. اور یہ حدیث میں اپنی کہانی تھوڑی سنا رہا ہوں اپنی طرف سے, لیکن اللہ معاف کرے, ان چیزوں کی توجہ نہ کہیں رغبت دلا رہا ہے, نہ کوئی تقبت ہو رہی ہے. سب سے کمزور حصہ ہے تو یہی ہے. ہم مثالیں دے رہے ہیں کہ لاکھوں آدمی حفاظ بن رہے ہیں, لاکھوں آدمی عالم بن رہے ہیں, لاکھوں آدمی انجینئر, ڈاکٹر, کیا کچھ بن رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں. لیکن یہ نہیں کہہ پا رہے کہ تربیت کے لیے لاکھوں آدمی تربیت حاصل کر رہے ہیں, لاکھوں آدمی ول حاصل کر رہے ہیں. ہے ہی نہیں, میدان صاف ہے. اور جو ہے, میں نے عرض کیا, کیا یار کبھی کبھار سے کچھ نہیں ہوتا. جب امتحانی میں تو فیل ہو گئے,
رکاوٹ ہی تو آ کے روک دی تمہیں, لعنت ہی نے تمہیں دور کر دیا اللہ سے. یہی تو میں سمجھانے کی بار بار کوشش کر رہا ہوں. یہی تو امتحان ہے. جو امتحان دیتے تھے وہ 40 میل سے آتے تھے, اور اگر وہ محروم ہو جاتے تھے روتے تھے کہ ہم محروم ہو گئے. لیکن ہم اور آپ جیسے کہ کبھی کبھار میں کیا ہوتا ہے, اور دنیا کے معاملات میں ان کو کھلا دو ذرا تو کہ صاحب کھا لو, کبھی کبھار نہیں صاحب, ڈاکٹر نے منع کیا ہے. تو یہ ہے کہنے کا مقصد. تو تھوڑی دیر اپنے گریبانوں میں جھانکیں, کیونکہ موت تو آنی ہے یہاں سے سب کو جانا ہی, قبر میں ہوگا ٹھکانہ ہی. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. لیکن یہ کام بہت آسان ہے, لیکن عملی طور پہ اب دشوار ہے. جس طرح ہم نے اور آپ نے ٹوپیاں پہن لی, آسان ہے, بہت آسان تھا. ظاہری ہم نے داڑھی رکھ لی, بہت آسان ہے. لیکن جس عمل کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, جس کو کہہ رہے ہیں کہ دل کو بنانا, وہ مشکل ہے. جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی آئینہ بنتا ہے رگڑ لاکھ جب چکاتا ہے. اس کو آئینہ بنانے کے لیے ایک آئینہ کو بنانے کے لیے سلے رگڑنا پڑتا ہے. کچھ نہ پوچھو, بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. یہاں پر لوگ رو رہے ہیں مشکل کے لیے, ہم اور آپ بغل بجا رہے ہیں بھائی کامیاب ہو گئے. ارے بے وقوفو, تمہیں شیطان نے ایسا بہکایا, ایسا پریشان کیا, تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ادھر سے نکال کے ادھر پھنساتا ہے. نماز بڑی خشوع و خضوع, اور گھر کے اندر اللہ معاف کرے نہ بیوی نہ بچے, ہر آدمی نالا ہے. جہاں جا رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, دوسرے کو نقصان کا باعث بن رہا ہے. اور بظاہر تو نماز بھی ہے, ٹوپی بھی ہے, داڑھی بھی ہے, اللہ معاف کرے کیا کچھ ہے. تو کہنے کا کیا مقصد ہے, حاصل کیا ہوا؟ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ صرف بادام اور کشمش کھانے کا مسئلہ نہیں ہے, کھانے کے بعد اس کے اثرات کا مسئلہ ہے. بڑی مشکل سے لا کر یہاں بٹھایا کہ بھائی کسی بھی حال میں بیٹھ جاؤ. یہ بیٹھنے کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے. وہ دیکھو بھائی تمہیں اب شیطان نہیں چھوڑے گا, کیونکہ جس اللہ کی طرف تم بڑھنے کے لیے آئے ہو وہاں شیطان کا رکاوٹیں ہیں, اللہ کا امتحان ہے. اور اگر کہتا ہوں میں امتحان نہیں دے رہا, تو پھر کیسے پہنچو گے جنت میں, کیسے حاصل کرو گے؟ دینا تو پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اور راستہ ہے تو سب کو بتاؤ یار, ہم بھی اسی راستے پہ چلیں. کیا ضرورت تھی لوگوں کے اپنی گردنیں کٹانے کی, اپنے بھی بچوں کو آگ میں جلوانے کی؟ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اس راستے پر ہی کامیابی ہے, اور کامیابی ہر صورت میں حاصل کرنی ہے. اور رکاوٹیں اللہ معاف کرے دن رات بڑھتی جا رہی ہیں. بار بار عرض کرو, دیکھو پہلے میں اکیلا تھا, رکاوٹیں کم تھی, میرے اپنے نفس کی تھی, بہت آسان تھا, میرے نفس کو سمجھا لیتا. بیوی آ گئی تو رکاوٹ بڑھ گئی, کیونکہ سب سے پہلے تو وہی بولتی ہے, وہ نہیں بولنی, شیطان اس سے بلواتا ہے. ارے میاں کہاں جا رہا ہو, موسم اچھا ہے, خام خواہ جا کے پھنس جاؤ گے کن چکروں میں. اب دل کے اندر ویسے ہی میں کمزور نفس, اور بیوی نے بول دیا تو اور کمزوری آ گئی. ادھر سے بچہ آیا, پھر بچہ آ گیا, اس سے بڑا کمزوری. ابا چلتے ہیں گھومنے کے لیے, موسم اچھا ہے, ہاں بھائی چلو. اب دیکھیے, اب آپ بتائیں, میرا اپنا دل ہوتا ہے تو میں اس کو آسان نفس کو, لیکن ان سب نفسوں کو کیسے کنٹرول کروں گا؟ اس کے لیے تو بڑا جگر چاہیے, اس کے لیے تو بڑا ہی ہمت چاہیے. کیونکہ ہم اس چیز کو تو سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ اللہ معاف کرے, بیکار کی چیز ہے یار. جبکہ یہی چیز تو ان کی نسلوں کو بنا دے گی تمہارے. جس نے اس کو اپنایا نہیں ان کی نسلیں رو رہی ہیں, اور جنہوں نے ان کو اپنایا ان کی نسلیں مزے کر رہی ہیں. ہم تو اپنے بھی بچوں کے لیے, لیکن کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے. اللہ ہی کو چھوڑ کے تم کیسے کامیابی حاصل کر لو گے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات, سمجھا دو شاید. تم اللہ ہی کو چھوڑتے ہو یار, لو چھوڑو یار, اللہ باقی دنیا اللہ اکبر. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہی کامیابی ہے, لا الہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں, باقی سارا امتحان ہے اور تم نے دینا ہے.
یہ دیکھو ہمارے اوپر آپشن نہیں ہے. بار بار سمجھاؤں, دیکھو آپشن نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتے. تمہارے ماں باپ تمہارے آپشن ہے. کیا تم نے ان کو پسند سے لے کر اب ماں باپ بنے ہو؟ نہیں صاحب. کیا ماں باپ کے لیے اولاد آپشن ہے کہ میرے بچہ میں نے پسند کے ایسا بچہ میں نے پسند کیا تھا؟ نہیں صاحب. کیا جب میں پیدا ہوا ہوں کیا میرے آپشن تھا کہ میں لندن میں پیدا ہوں, جاپان میں یا پاکستان میں؟ نہیں صاحب. تو یہ آپشن ہے ہی نہیں میرے پاس. ایسے کتنی چیزیں جو آپشن نہیں ہے, جو میرے اختیار میں نہیں ہے. کسی صاحب نے بڑی اچھی مثال دی سمجھنے, کیونکہ دنیا کے لحاظ سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں. کوئی تاش کے پتے بٹتے ہیں, جس کے پاس جو پتے آیا وہ اس کے آپشن نہیں تھا, لیکن کھیلنا اس کا آپشن ہے. اب میرے پاس جو پتے آئے میں اسی پتے سے کھیلوں گا. کیا میرے پاس آپشن تھا کہ یہ پتے میرے پاس آئے؟ نہیں صاحب. یہ تو بٹ گیا جو, اب میری نصیب میں جو آ گیا, اب میرے پاس اس کے بعد کا آپشن ملتا ہے. ایک بات اور بڑی اچھی کہی کہ بھائی ہم فیصلہ تو ہم کرتے ہیں اپنے معاملات کا, رزلٹ جو آتا ہے وہ معاملات سے آتے ہیں. جیسے آپ نے اگر آپ نے نیک مجالس میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا تو اس کے اثرات پازیٹو آئیں گے نا. وہ اثرات تمہیں دیں گے. فیصلہ تم نے کیا تھا. تم نے آج فیصلہ کیا سگریٹ پینے کا, بھائی تمہارا جو لنگس ہے وہ خراب, فیصلہ تم نے کیا تھا. اس کے اثرات تو لنگس خراب ہو جائیں گے. اسی طرح میں نے حرام کمائی کی, حرام کمائی کا فیصلہ تم نے کیا. وہ حرام کمائی تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گی. وہ حرام باقی کام اس حرام کمائی کا ہے, وہ خود ہی کر دے گی. تو فیصلہ تو تم نے کرنا ہے اور تم ہی کرتے ہو.